میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے۔ میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے 48 گھنٹے انتظار کیا، آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے، اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائے۔ پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا، اس کے لیے جو ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے 2 حکومتوں کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے، اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر۔ یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں، اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں، پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائے گی۔ ہم نے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں اسلم صاحب کی کارکردگی میں جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور اسپیکر صاحب جو ہیں جو ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے، وہ تو ظاہر ایک مذاق ہی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیے ہیں جو ظاہر ابھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے۔ ہم نے جو نام دیے تھے وہ سنجیدہ نام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ آج میں پہلے انٹرویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا، انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں اب بھی درخواست کروں گا ناصر کھوسہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں، سیاسی کنٹروورسیز ہیں۔ ناصر کھوسہ صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب، دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں۔ احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے، ان کے اوپر بھی جو اس وقت چودھری شجاعت صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں، ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے، ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا، پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر، اس سے واقف ہیں، اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، 1867 سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے۔ 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا۔ کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ ایف آئی آر کرائے، پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی۔ اس کے بعد جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے، بڑی مشکل سے جے آئی ٹی بنی۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ جے آئی ٹی والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ لوگ جے آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے، یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے۔ چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو، اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے، اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے،
یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور انشاءاللہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کو ایلیمنیٹ کرنے کی سازش ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ نے یہ اس کو لائٹلی لیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا۔ پاکستان کی جو ایک سمجھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں، جس طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ اچھا، اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک طے کریں۔ پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ایک سیاسی استحکام ہو۔ اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلٹی نہیں مل سکتی۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک طے کریں۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لوگ بضد ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے استعفے منظور نہیں کیے گئے، اور اب بھی تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لہذا ہم پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ اسپیکر کے پاس جا رہی ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، پارلیمنٹری لیڈر، اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ 3 جو آفیسز ہیں یہ تحریک انصاف کے ممبران کو دیے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا ان 3 عہدوں کے لیے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے۔ اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ہم گرانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھیے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں سے 1 دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 90 دن تو میکسیمم ٹائم ہے۔ ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشنز کروائیں، اور اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسیس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ 60 اور 76 دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں۔ 35 دن منیمم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی الیکشن کے کیمپین کی۔ لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں، تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس اطمینان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا ہے۔